جو ہے وہ میں جو روایات نقل کرنے لگا ہوں یہ میرا دلائل، یعنی اس پہ میرے دلائل ہوں گے کہ صالحین امت کی قبور کی جو ہے وہ زیارت کے لیے جانا. ایک ہوتا ہے کہ جنرلی آپ جو ہے وہ قبرستان جائیں اور یہ حکم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب ہم کسی مزار پہ جاتے ہیں اور نیت کر کے جاتے ہیں، اب اس کو بھی بڑے بڑے اعتراضات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. اب میں جو آپ کے سامنے روایات نقل کروں گا آپ یقین جانیے کہ تاریخ اسلام میں اسلاف میں کوئی سلف، حقیقی سلف، کوئی بزرگ، کوئی محدث نہیں بچتا پھر ان کے فتوے سے کہ تم وہاں کیا لینے جاتے ہو، وہاں کیا رکھا ہوا ہے. کیا یہ جو عقیدہ آج بیان کیا جاتا ہے یہ اسلاف کو علم نہیں تھا، یا آج مضبوط عقیدہ ہے اور پہلے جو ہے وہ کمزور عقیدہ تھا؟ آپ میری بات سمجھ لیں. اور صالحین امت کا اور امت کا یہ طریق رہا ہے، یہ سنت رہی ہے کہ وہ صالحین امت کی قبور کے لیے جو ہے وہ ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. پہلی روایت جو میں نقل کر رہا ہوں اس کو مستدرک حاکم میں نقل کیا گیا ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی نقل کیا گیا ہے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، امام عسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، اور تحفۃ الاحوذی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. میں نے جو پہلے روایات نقل کی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے تشریف لے کے جاتے تو صحابہ کا معمول تھا کہ پھر آپ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق کی بارگاہ میں بھی جو وہ سلام عرض کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی اور ولی کی بارگاہ میں جانا جائز ہے اور نیت کر کے جانا جو ہے وہ جائز ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ اگر سوال کر دیا جائے کہ نبی کی بارگاہ میں، اور یہ سوال ہوتے ہیں، اب اس کو آپ غور سے سنیے گا کہ سوال کریے کہ حضور کی بارگاہ میں جانا تو جو ہے چلے ثابت ہے، لیکن ولی کی بارگاہ میں جانے کی کون سی روایات ہیں؟ وہ یہی روایت جو میں نقل کر چکا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، اب آپ سمجھیے گا کہ توحید ہر جگہ توحید ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایکٹ و عمل جو ہے وہ ایک وقت میں جو ہے وہ توحید ہو اور دوسرے وقت میں جا کے وہ بدل کر شرک بن جائے. ایسا نہیں ہے. ہر دور میں اگر توحید ہے تو توحید ہی رہے گا، اور اگر شرک ہے تو پھر شرک ہی رہے گا. حضور بھی اللہ کی مخلوق ہے یا کہ نہیں ہے؟ وہ تو آپ بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا جائز ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، اور مصنف عبد الرزاق میں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہدائے احد کی قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے کر گئے، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گیا یہ. تو جب حضور کی سنت ہو گیا تو وہ امر شرک نہیں ہو سکتا. اسی طرح صحابہ کرام جو ہے وہ شہدائے احد کی قبور پہ تشریف لے کے جایا کرتے تھے. اب شہدائے احد جو ہے یہ ولی ہے یا نہیں ہے ولی؟ یعنی صحابہ ولیوں کے سردار ہیں نا. حضرت سیدنا صدیق اکبر جایا کرتے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق جایا کرتے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی جایا کرتے تھے، اور اس سنت کو جو وہ زندہ رکھا اور باقاعدہ نیت کر کے جو احد کے مقام پر جا کے جو وہ زیارت کیا کرتے تھے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ جو ہے وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اقبلت ریاض یوم من المقابر فقلت لها یا ام المؤمنین من این اقبلت؟ قالت من قبر اخی عبد الرحمن بن ابی بکر. فقلت لها
الیس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن زیارت القبور؟ قالت نعم کان نہا ثم امر بزیارتها۔ سید عائشہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے کے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے کہا حضور نے منع نہیں کیا تھا، آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ سید عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں منع کیا تھا، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا۔ اب مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے گئی یا نہیں گئی؟ اسی طرح عن جعفر بن محمد عن ابیہ قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور قبر حمزة كل جمعة، رواه عبد الرزاق۔ مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضور کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر جمعے کو حضرت حمزہ کی قبر پر جو تشریف لے کر جاتی اور حاضری دیا کرتی تھی ہر جمعہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں ہی نقل کیا گیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت حمزہ کی قبر پر حاضری دیتی اور آپ نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی پہچان کے لیے ایک جھنڈا جو ہے وہ لگایا ہوا تھا، ایک جھنڈا لگایا ہوا تھا۔ اور پھر آگے جو ہے وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبور پر چھوٹے چھوٹے پتھروں کی جو وہ نشانیاں رکھی گئی تھی۔ آج تو نشانیاں بھی مٹا دی گئی ہیں، قبور کو برابر کر دیا گیا۔ اگر قبور کو برابر کر کے بالکل زمین کے برابر کرنا ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے کرتے۔ اور امام حاکم اس روایت کو نقل کرنے کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی جو ہے وہ ثقہ ہیں، تمام راوی اس کے ثقہ ہیں اور یہ سند صحیح کے ساتھ جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی مزار کی زیارت کے حوالے سے جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ چیپٹر قائم کیا اور اس پہ جو ہے وہ نقل کیا۔ اور امام سخاوی جو ہے یہ 902 ہجری میں وصال فرمایا، 902 ہجری میں وصال فرمایا۔ قال سخاوی فی ترجمۃ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ بن عبد المطلب وجعل على قبره قبة فهو يزار ويتبرك به۔ امام سخاوی بہت بڑے عظیم محدث ہیں، آپ شافعی ہیں، عظیم محدث ہیں آپ۔ انہوں نے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ سیدنا حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر انور پہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ قبہ بنا ہوا تھا، مزار بنا ہوا تھا باقاعدہ۔ امام سخاوی نقل کرتے ہیں اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ میں آپ کی قبر انور کی زیارت کے لیے بھی گیا
میں نے اس قبا کی زیارت بھی کی ہے اور آپ سے برکت بھی حاصل کی جاتی ہے، آپ سے برکت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ امام سخاوی کیا نقل کرتے ہیں کہ آپ کے قبا کی زیارت بھی کی جاتی ہے اور برکت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ یہی عمل آج اگر ہم بیان کریں تو شرک کا فتویٰ صادر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی کس طرح جو ہے وہ اہل سنت کے عقائد کو جو وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اور امام شافعی امام اعظم کے مزار پر جب حاضر دیا کرتے تھے، اور اس کو خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ امام شافعی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی قبر انور کی زیارت اور وہاں سے جو برکات کا حصول ہوتا تھا اس کو خود نقل کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ابن حجر حیثمی نے خیرات الحسان میں اس کو نقل کیا ہے، ابن عابدین الشامی نے رد المختار میں اس کو نقل کیا ہے، اسی طرح دیگر کتب میں بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفہ، کہ میں امام ابو حنیفہ کی ذات سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ وَأَجِيءُ إِلَىٰ قَبْرِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ یعنی زائراً۔ امام شافعی فرماتے ہیں، عظیم امام، عظیم محدث اور شافعی مسلک کے سب سے بڑے امام، یعنی جنہوں نے بیس شافعی مسلک لکھی، امام شافعی، وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، میں زائر بن کر جاتا ہوں اور ہر روز جاتا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِذَا أُرِدَ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَجِئْتُ إِلَىٰ قَبْرِهِ وَسَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى الْحَاجَةَ عِندَهُ فَمَا تَبْعَدُ عَنِّي حَتَّى تُقْضَىٰ، کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو میں امام ابو حنیفہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے چلا جاتا۔ جب بھی مشکل پیش آتی میں وہاں حاضری دیتا، نوافل ادا کرتا اور پھر میں اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرتا۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی قبر انور سے زیادہ دور نہیں جاتا تھا کہ میری حاجت کو جو ہے وہ پورا کر دیا جاتا تھا، اور یہ میری حاجت جو ہے وہ قبر کی برکت کے سبب سے جو ہے وہ پوری ہو جاتی تھی، اور میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا۔ اگر آج ہم کہیں کہ ہم کسی ولی کے دربار پہ جاتے ہیں اور وہاں جو ہم برکت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے اللہ سے جو ہے وہ مدد طلب کرتے ہیں اور اس بزرگ کا وسیلہ جو ہے پیش کر کے اللہ سے جو ہے وہ مانگتے ہیں، تو شرک کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ ناجائز اور بدعت کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اگر یہ عمل ناجائز، بدعت اور شرک ہے تو امام شافعی کو آپ کہاں رکھیں گے؟ امام سخاوی کو آپ کہاں رکھیں گے؟ ابھی روایات پڑھی ہیں، میں روایات کو نقل کروں گا کہ جس میں جو ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے دعا کی تھی۔ آج اسی عمل کو جو ہے وہ ناجائز اور شرک اور بدعت، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔